میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بولیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان میں ہونے والی ایران امریکہ مذاکرات بغیر معاہدے کے اختتام پذیر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ہرمز کی ناکامی کا اعلان۔ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھی دھمکی دے ڈالی۔ ٹروتھ سوشل پر سخت بیان جاری کر دیا، لکھا کہ امریکہ پوری طرح تیار اور لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہے۔ اگر ایران نے اپنی ہٹ دھرمی نہ چھوڑی تو ہم مناسب وقت پر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ الزام عائد کیا کہ ایران کو عالمی بھتہ خوری کے اور فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کو صرف پیسہ اور نیوکلیئر پروگرام چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پارا ہائی، ٹروتھ سوشل پر ایران کو دھمکی آمیز پیغام۔ ٹرمپ نے اپنے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ امریکی نیوی کو ہرمز بلاک کرنے کے احکامات جاری کر دیے، کہا کہ وہ ہر جہاز کو روکیں جو ایران کو ٹول دیتا ہو۔ ٹرمپ نے کہا ایران کو عالمی بھتہ خوری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہماری تیاری مکمل ہے، ہم لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہیں۔ اگر ایران نے اپنی ہٹ دھرمی نہ چھوڑی تو ہم مناسب وقت پر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ ایران کو صرف پیسہ اور نیوکلیئر پروگرام چاہیے۔ مذاکرات میں کئی نکات پر اتفاق ہوا، لیکن ایران جوہری عزائم سے پیچھے نہیں ہٹا۔ واضح کر دوں کہ ایران میرے ہوتے کبھی جوہری طاقت نہیں بن سکتا۔ ان کی پوری قیادت قتل ہو چکی ہے، بحریہ اور فضائیہ ناکارہ بنائی جا چکی ہے، دفاعی نظام بھی تباہ کر دیا ہے۔ ایران کا اپنے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے ٹول لینے کا اعلان۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ اپنے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو نئے کنٹرول نظام کے تحت ٹول دینا ہوگا۔ حکومت قومی مفادات کے تحت اپنے ہرمز پر کنٹرول اور مینجمنٹ قائم کرے گی۔ ہم امریکیوں پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اب نئے ہرمز میں دشمن کو موت کے بھنور میں پھنسا دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا کہ اب نئے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، دشمن کی کوئی بھی غلط حرکت اسے مہلک بھنور میں جکڑ لے گی۔ اپنی آبی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کو اتحادیوں کی طرف سے ایک اور دھچکا۔ برطانیہ نے اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے امریکہ کو مدد فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اسکائی نیوز کے مطابق برطانیہ امریکہ کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی تھی کہ اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے برطانوی نیوی امریکہ کی مدد کرے گی۔ ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے، ڈیل کے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا مایوسی کا اظہار۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران کے ساتھ طویل مذاکرات ہوئے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ ابھی تک حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے، اور یہ امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے۔ ہم نے ایک حتمی اور بہترین آفر دی، دیکھتے ہیں ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ JD وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ نائب امریکی صدر پریس کانفرنس کے بعد اسلام آباد سے واپس امریکہ روانہ ہو گئے۔ For 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. امریکہ ایران کا موقف اور اصول سمجھ چکا۔ وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے کہ وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر قالیباف کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ ادھر ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کئی معاملات پر امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ چند اہم مسائل پر اختلافات کے باعث حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ پاکستان میں امن مذاکرات، امریکہ کے بعد ایرانی موقف سامنے آ گیا۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر قالیباف نے ایکس پر بیان دیا۔ کہا امریکہ ایران کا موقف اور اصول جان گیا ہے، اب فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے کہ وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات کی وجہ سے ہمیں مخالف فریق پر اعتماد نہیں۔ ایرانی اسپیکر نے ثالثی کی کوشش اور مذاکرات کرانے پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ ادھر ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کئی معاملات پر امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی تصدیق کر دی۔ کہا چند اہم مسائل پر اختلافات کے باعث حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ مذاکرات میں کچھ نئے موضوعات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ایرانی ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ ایک ہی نشست میں معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان اور دیگر دوست ممالک سے مشاورت جاری رکھی جائے گی۔
امید ہے امریکہ ایران مثبت رویہ برقرار رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران اور امریکہ سے اظہار تشکر۔ کہا کہ ایران اور امریکہ نے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے خطے میں فوری جنگ بندی کی اپیل پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ دونوں ممالک نے وزیر اعظم پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد میں مذاکرات کی دعوت قبول کی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی پارلیمنٹ کی اسپیکر اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کی قیادت میں وفود نے بات چیت کی۔ میں نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کیا۔ پاکستان آئندہ بھی ایران اور امریکہ کے درمیان رابطے اور مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ امید ہے دونوں فریق اسی مثبت جذبے کے ساتھ پورے خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنائیں گے۔ Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. امریکہ کی حد سے زیادہ شرائط معاہدے کی راہ میں حائل ہوئیں۔ ایرانی میڈیا نے بے نتیجہ بات چیت کا قصوروار امریکہ کو قرار دے دیا۔ دوسری جانب امریکی وزیر جنگ نے ایران پر دباؤ برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ ایران افزودہ یورینیم ہمیں دے یا نہ نکالنے دے، حتمی معاہدے تک امریکی افواج ایران کے ارد گرد رہیں گی۔ امریکی مطالبات مشترکہ فریم ورک کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ ایرانی میڈیا نے امریکہ پر انگلی اٹھا دی۔ کہا امریکیوں نے حد سے زیادہ شرائط رکھیں جس کے باعث مذاکرات بغیر معاہدے کے ختم ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز اور جوہری حقوق سمیت کئی مسائل مذاکرات میں اختلافات کا باعث بنے۔ دوسری جانب امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ایران کی فیکٹریوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ ایران کا ایٹمی مواد زمین میں دفن ہے جس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ افزودہ یورینیم ایران خود ہمیں دے گا یا ہم نکال لیں گے۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا امریکی فوج ایران کے آس پاس ہی رہے گی۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ ایران جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کرے۔ نئے ایرانی رجیم کے ساتھ ہمارے رابطے الگ نوعیت کے ہیں۔ صدر ٹرمپ سے بہتر ڈیل کوئی نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستانی قیادت کی تعریف۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ مذاکرات فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مؤثر قیادت کے ذریعے ممکن ہوئے۔ امریکی صدر نے پاکستانی قیادت کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قیادت ان کا شکریہ ادا کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ ایک ممکنہ بڑی جنگ کو روکنے میں کردار ادا کیا جس میں کروڑوں جانیں ضائع ہو سکتی تھیں۔ قیام امن کے لیے خدمات پر امریکی نائب صدر نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ مذاکرات کی میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مشکور ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں زبردست کردار ادا کیا اور اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کی۔ Couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے رابطہ۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد مذاکرات سے متعلق بدر عبدالعاطی کو آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فریقین کے درمیان رابطہ کاری کی کوششیں جاری ہیں۔ جنگ بندی پر تمام فریقین کو وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات میں ایک سفارتی عمل کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ مذاکرات ایک ایونٹ نہیں ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ اپنے پیغام میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ نیک نیتی اور اعتماد کے ساتھ پائیدار حکمت عملی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی میزبانی اور کردار قابل تعریف ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ پاکستان نے مذاکرات کے لیے پرامن، باوقار اور محفوظ ماحول فراہم کیا۔ پاکستانی حکومت، فوج اور پولیس نے مذاکراتی عمل کو آسان بنایا۔ ایرانی وفد نے وقار اور اعتماد کے ساتھ قومی مفاد کے لیے مذاکرات کیے۔ مذاکرات کا مقصد ایرانی عوام کے حقوق اور قومی مفادات کا تحفظ ہے۔ تنازع کے حل کے لیے واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے بے نتیجہ ختم ہونے پر چین کا رد عمل سامنے آ گیا۔
چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ کا کہنا تھا کہ تنازع کا حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری ہے. ممکن ہے خطے میں کشیدگی کم کی جائے اور جنگ بندی برقرار رکھی جائے. مشرق وسطی کے تناؤ کا اور تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا. پائیدار امن کے قیام کے لیے ماسکو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. روسی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں. برطانیہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مذاکرات میں ڈیل نہ ہونا مایوس کن قرار دے دیا ہے. برطانوی وزیر صحت نے برطانوی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد مذاکرات میں کوئی ڈیل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش روک دی جائے. انہوں نے مزید کہا کہ تنازع بڑھنے سے نہ صرف جانی نقصان ہوگا بلکہ عالمی معیشت پر بھی اثر پڑے گا. آسٹریلیا نے امریکہ اور ایران سے مذاکرات کی میز پر واپسی کا مطالبہ کر دیا. آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا کہ فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں اور مذاکرات میں واپس آئیں. مذاکرات کا معاہدے کے بغیر ختم ہونا مایوس کن ہے. ہم اس تنازع کا فوری اور پائیدار حل دیکھنا چاہتے ہیں. کشیدگی میں اضافے سے عالمی معیشت مزید متاثر ہوگی. یورپی یونین نے مشرق وسطی کا تنازع حل کرنے کے لیے سفارتکاری ضروری قرار دے دی. یورپی یونین کے فورن افیئرز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ثالثی کی کوششوں پر ہم پاکستان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں. امن مذاکرات کے تسلسل کے لیے برسلز ثالثی کے لیے تیار ہے. اسرائیل نے لبنان پر جارحیت جاری رکھی. جنوبی لبنان کے قصبے پر بمباری کی گئی اور اس حملے میں 13 افراد شہید ہو گئے. صہیونی فوج کی دہشت گردی کے باعث لبنان میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 1800 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ 4900 سے زائد افراد زخمی بتائے جاتے ہیں. آبنۂ ہرمز میں امریکی دراندازی پر ایران کا سخت رد عمل سامنے آ گیا. پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ جنگی جہازوں کے داخلے پر پابندی ہے. خلاف ورزی کرنے والا اپنے انجام کا ذمہ دار ہوگا. اس سے قبل امریکی بحریہ نے آبنۂ ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا دعویٰ کیا ہے. آبنائے ہرمز صرف تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے. جنگی بیڑوں کو غرق کر دیں گے. ایران نے خبردار کر دیا. پاسداران انقلاب نے وارننگ دی ہے کہ آبی گزرگاہ سے گزرنے کے لیے اجازت لی جائے جو صرف تجارتی آمد و رفت کے لیے دی جائے گی. کسی بھی قسم کی عسکری سرگرمی ناقابل برداشت ہے. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ انتباہ اس امریکی اعلان کا رد عمل ہے جس میں امریکی بحریہ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے سرگرمی شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. گزشتہ دنوں 2 ہفتے کی جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا ہے جبکہ بارودی سرنگوں کی وجہ سے جہازوں کو متبادل راستے سے گزارا جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.